بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے 2 خواتین ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں درگئی سے ہمارے نمائندے شہباب خٹک کی اس رپورٹ میں۔ ملاکنڈ میں ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک کی خصوصی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تھانہ سخاکوٹ کے صوبیدار عبدالوہاب نے لیویز نفری کے ہمراہ سرکے روڈ پر ناکہ بندی کے دوران 2 لیڈیز کانسٹیبل کی مدد سے 2 خواتین سے 3.5 کلو گرام چرس برآمد کر کے خواتین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر ہم نے کیا اور ناکہ بندی ہم نے لگا رکھی تھی سرکے روڈ پہ۔ ناکہ بندی کے دوران یہ 2 خواتین آئی ہے اور ان سے ہم نے اپنے لیڈیز کانسٹیبل کے ذریعے ان کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران ان سے 3780 گرام چرس برآمد کیے۔ ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کاٹا ہے اور تفتیش مزید جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع ملاکنڈ نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے، جن کے پیش نظر میں منشیات فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہے۔ علاقہ عوام نے ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک کی ہدایات پر لیویز اہلکاروں کی کامیاب کارروائیوں کو سراہتے ہوئے بھرپور اطمینان کا رپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد میں سردی آنے سے قبل ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر۔ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ماں باپ کے لیے صبح سویرے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا وبال جان بن گیا۔ مزید احوال عدنان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ رنالہ خرد تبدیلی سرکار کا ایک اور کارنامہ۔ سردی آنے سے قبل ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی اسکول کھلنے کے بعد صبح سویرے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا زحمت بن گیا۔ 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں اہل رنالہ کو ایندھن سے ناشتہ بنانا مجبوری بن گئی۔ گیس کی بندش نے عوام کو ذلیل و خوار کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا محکمہ سوئی گیس کے خلاف شدید احتجاج۔ عوام کا مطالبہ ہے 24 گھنٹوں میں کم از کم 12 گھنٹے گیس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ میونسپل کمیٹی کی عارضی سینیٹری ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر اے سی کھپرو اور سی ایم او کھپرو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے ہم بھوک سے مر رہے ہیں، سندھ حکومت نوٹس لے۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمیٹی کھپرو کے گزشتہ کئی سالوں سے بھرتی کچے سینیٹری ورکرز کا گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر طارق مسیح، لالو گجراتی، روی گجراتی سمیت دیگر کچے ملازمین کا ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا کر اے سی کھپرو اور سی ایم او کھپرو کے خلاف شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہم جو ہے ٹیلی ویژن پہ رکھے گئے ہیں ہمارے کو بلدیہ کی طرف سے اور 9000 روپے سیلری دیتے ہیں، 300 روپے دیہڑی پہ کیا ہوتا ہے آج کل وہ بھی ہم پہ ٹائم پہ نہیں مل رہا ہے اور ہم 12 سال ریگولر چل رہے ہیں۔ کتنے سیاستدان آ چکے ہیں، جا چکے ہیں، ہمارے کو ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے اور جو ہے سیاست غیر بھرتی ناجائزی بھرتی کی جا رہی ہے۔ غریب بندے ہم غریب بندے رول رہے ہیں، یہ ادھر آگے بورا ٹیوم آئے گا پھر پگار ہوگی، اے سی بھی بورا اے سی بھی آئے گا پھر پگار ہوگی، اے سی بھی آئے گا ٹیوم بھی آئے گا، ہماری غریب کی کوئی سن رہا نہیں آ رہی ہے۔ جو بھی آ رہا ہے 12 سال سے یہ بندے چل رہے ہیں، کوئی ہماری سننے کے لیے ٹون کے اندر کوئی تیار نہیں ہے۔ جو چیئرمین آتا ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے، جو ٹیوم ہوتا ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ 3 مہینے کی پگار ہماری کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پگار لینے جاتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں تمہارا کوئی دھنی وارث نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد ہمیں پکے آرڈر دیے جائیں اور 3 ماہ کی تنخواہ جاری کی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم اے سی آفس کھپرو اور سی ایم او آفس کھپرو کے سامنے کچرا رکھ۔ ناظرین، مہندی کی پیداوار میں ضلع نوشہر و فیروز بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ تاریخی شہر ٹھارو شاہ میں 100 سے زائد مہندی کے کارخانے ہزاروں افراد کے روزگار کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات ٹھارو شاہ سے محمد علی ملک کی اس رپورٹ میں۔ نوشہر و فیروز اس وقت بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ ضلع نوشہر و فیروز کے تاریخی شہر ٹھارو شاہ میں 100 سے زائد مہندی کے کارخانے ہزاروں مزدوروں کے روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سیزن میں کام ابھی تیز ہے، ابھی مزدوروں کی کمی ہے۔ ادھر تقریباً مزدور جو سیزن ہے ابھی مزدور تو ادھر تقریباً 5-6 ہزار مزدور ہے کارخانوں میں، ہزاروں آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ قدیم دور سے مہندی خواتین کی کمزوری بنی ہوئی ہے۔ مہندی کے رنگ اور آرٹ سے نکھرنے والے ہاتھ دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ مہندی کاشتکاروں اور مزدوروں کی کٹھن محنت کے بعد ہی ہاتھوں پر رنگ نکھارنے کا سبب بنتی ہے۔ مہندی کے کاشتکار مہندی کی فصل سال میں 2 مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم کو اس کا اتنا دام نہیں ملتا ہے نا جتنا وہ آگے اس سے پرافٹ نکالتے ہیں نا۔ ٹھارو شاہ میں مہندی کے پاؤڈر کو مختلف طریقوں سے پیک کر کے تاجروں کو دیا جاتا ہے، جن میں کون مہندی بھی شامل ہے۔ ملک بھر میں مہندی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے ضلع نوشہر و فیروز کے کاشتکار
और कारखाना मालकान मेहंदी की आलमी मंडी तक रसाई से अब तक महरूम हैं। मेहंदी को मजीद तरक्की दिलवाकर मकामी मेहनत। ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, सिविल डिफेंस ऑफिस को मुकम्मल तौर पर बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ शहरों से नवाबशाह आने वाले ट्रकों को शहर में दाखिल होने से रोकने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रक खड़े करके सिविल डिफेंस ऑफिस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद करके एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दे दिया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स सदर सैफुल्लाह मशहूरी और दीगर का कहना था कि गेचानी पुलिस ने हमें गुज़श्ता 2 रोज से रोड पर खड़ा कर रखा है और पुलिस शहर में दाखिल होने के लिए फी ट्रक से 500 रुपये से 1000 तक रिश्वत मांग रही है। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना बसूरत दीगर सख्त लायामल तय किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली सैयदा डॉक्टर नफीसा शाह का वीडियो बयान में कहना है, ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अवाम अब इससे निजात चाहते हैं। तो क्या है असल में और झगड़ा किस बात का है? आप सब मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आप सब कारकुनों ने या आपकी फैमिलीज़ ने ये वक्त, ये औकात पहले भी आप भुगत चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इसमें मियाँ साहब जो आज बिल्कुल बोल्डली बोल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, और जो मुकदमा वो जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही मुकदमा है जिस को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लड़ा है, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लड़ा है, जिसको लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी शहादतें दी, जिसको लड़ते लड़ते भुट्टो ख़ानदान पूरा के पूरा ख़ानदान इस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जो है वो वहाँ रखा हुआ है। और कई आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा साबिका कबायली इलाकाजात में पहले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में 6 माह का आगाही प्रोग्राम 3 माह काम करके बंद कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा साबिका कबायली इलाकाजात में पहले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आगाही प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, जिसका बाकायदा इफ्तिताह 9 जनवरी को सूबाई वजीर शहराम तरकई की निगरानी में पेशावर में हुआ था। 6 माह के प्रोग्राम के लिए कबायली अजला से 30 खवातीन और 90 मर्दों को सफीरान बल्दियात का काम सौंपा गया था। 3 माह काम जारी रहा, मगर कोरोना की वबा आने के बाद बकिया 3 माह काम रुका रहा। कबायली अजला के अवामी हलकों का मुतालबा है कि इनके लिए बल्दियाती इंतखाबात से आगाही इंतहाई जरूरी है, इसलिए इस प्रोग्राम को जारी रखा जाए। फिदा मोहम्मद, टीवी टुडे, बन्नू। दूसरी जानिब हरिपुर में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। हरिपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस की जानिब से नाकिस इंतजामात का पोल खोल दिया गया। दिन दिहाड़े भरी अदालत में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले भी अदालत में कत्ल के वाकयात हो चुके हैं। शहरियों का सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त करने का मुतालिबा। कुंदियां शहर आबादी के लिहाज से मियां वाली का दूसरा बड़ा शहर है। इसका स्लॉटर हाउस अरसा दराज से बंद पड़ा है। कसाई हजरात अपने घरों में बीमार और लागिर जानवर ज़िबा करके बगैर डॉक्टर की तस्दीक और मोहर के फरोख्त करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैज मलिक से। जी फैज मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्लॉटर हाउस कुंदियाँ जो कि आबादी के लिहाज से मियाँ वाली का दूसरा बड़ा शहर है। आप देख सकते हैं स्लॉटर हाउस का मंजर कि अरसा दराज से यहाँ पे कोई जानवर ज़बा नहीं हुआ। हालांकि इस स्लॉटर हाउस में एक डॉक्टर की ड्यूटी है, एक चौकीदार और सफाई वाला दिन को होते हैं और एक चौकीदार सफाई वाला रात को ड्यूटी देते हैं। स्लॉटर हाउस का देखते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि गेट देखें, टूटा हुआ है, गेट भी लगा हुआ।
तहसील इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। कसाई हजरात बीमार और लावर जानवर घरों में ज़बह करके बेचते हैं। डॉक्टर साहबान ना ही कोई चेक करने आते हैं, ना ही कोई मोहर लगाते हैं। लोग बीमार और लागर गोश्त मुदर सेहत गोश्त खा के बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तहसील इंतज़ामिया भी बिल्कुल खामोश है। कई दफ़ा उनके नोटिस में लाया गया है, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि सूबाई वजीर औकाफ सुहेल अनवर सयाल भट्ट शाह पहुंच गए। सूबाई वजीर ने दरगाह शाह लतीफ़ के मज़ार पर हाजिरी देकर उर्स का इफ्तिताह किया। दरगाह पर चरागा न करने पर मैनेजर औकाफ को मुअत्तल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शाह लतीफ़ के 277वें उर्स तकरीब को सिंध हुकूमत की जानिब से मनसूख किया गया है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। SOPs के तहत दरगाह पर ज़ायरीन हाजिरी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर ज़िले का जब PPP हुकूमत आई थी, उससे पहले का लॉ एंड ऑर्डर और आज का लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे तो कितना फ़र्क है। दरगाह के हवाले से मेरे ख्याल में यहाँ पे मशीनरी जो है आप सब ने देखी होगी। यहाँ पे प्रॉपर स्वीपिंग, वो जो सफाई वाली मशीनें आ गई हैं। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे मज़ीद हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश होती है। पहले से यहाँ पे इंतजाम बेहतर हैं और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इसमें और बेहतरीन जो है वो इंतजाम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनको बेहतर। आरिफवाला से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आरिफवाला के गांव 571 EB में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा ईद शाह चिश्ती साबरी सरकार के 71वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद आरिफवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अवैस शौकत। आरिफवाला के नवाही गांव 571 EB में बर्रे शगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और सिलसिला चिश्ती साबरी खानदान के चश्मो चिराग हजरत बाबा ईद शाह चिश्ती साबरी सरकार के 71वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से मुरीदैन और ज़ायरीन ने शिरकत की। अकीदतमंद मज़ार पर चादरें चढ़ाकर अपने मन की मुरादें पाते रहे। उर्स मुबारक की तकरीबात के साथ साथ रवायती मेला भी सजाया गया, जिसमें कबड्डी मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कबड्डी के फुर्तीले खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच आजमाए और अपनी महारत की खूब दाद वसूल की। कबड्डी के फाइनल में गांव 571 EB ने अपनी साबका रवायत बरकरार रखते हुए अपने मद्दे मुकाबल हरीफ गांव 553 EB की टीम को मात देकर 21 के मुकाबला में 31 नंबर लेकर फतह अपने नाम कर ली। हारने वाली टीम ने खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम किया और जीतने वालों ने अपनी जीत का खूब जश्न मनाया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैस शौकत, TV टुडे। शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी के 2 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। इख्तितामी नशिस्त में पाकिस्तान भर के नामवर खतीब, सियासी और समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। 2 रोज़ा उर्स के मौका पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के मरकजी नायब सदर जानशीन शेखुल कुरान साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद फजलुर रहमान उकाड़वी ने कहा कि 1973 के आइन में शामिल मुसलमान की तारीफ हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी की लिखी हुई है, जिसे कौमी असम्बली में मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी ने पेश किया, जो अब आइन पाकिस्तान का हिस्सा है। इस आला तहकीक पर तमाम मजहबी जमातों ने इसको सराहा और हजरत शेखुल कुरान को खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि 1977 में कौमी इत्तेहाद के सूबाई सदर की हैसियत से पंजाब भर में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया, जिससे ये तहरीक कामयाबी से हमकनार हुई। उर्स मुबारक में उलमाए कराम, आलमी मजहबी स्कॉलर अलामा डॉक्टर कोकब नूरानी उकाड़वी ऑफ कराची, कायम मकाम सजादा नशीन नेबर शेखुल कुरान मजहबी स्कॉलर अलामा साहबजादा पीर मोहम्मद हमजा उकाड़वी ने खिताब किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि साबिक वजीर आज़म और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जनरल असम्बली में 1.5 करोड़ कश्मीरियों की नुमाइंदगी की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने राजा महल तत्तापानी में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए किया। मज़ीद जानते हैं साबिर मकबूल की इस रिपोर्ट में।
پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا راج محل تتاپونی میں امیدوار اسمبلی ظفر اقبال ملک کی میزبانی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ۔ جلسہ گاہ آمد پر سابق وزیر اعظم و صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمد چودھری اور دیگر رہنماؤں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جلسہ سے سابق وزیر حکومت مرکزی جوائنٹ سیکریٹری تحریک انصاف سردار عبدالقیوم نیازی، سابق وزیر حکومت چودھری رفیق نیگر ایڈوکیٹ الیاس عزیز ملک نثار، سابق ممبر کشمیر کونسل چودھری محبوب ملک افتخار، سابق مشیر حکومت چودھری اخلاق بریگیڈیئر لال محمد، بیرسٹر اسرار ملک اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ بیرسٹر سلطان محمد چودھری نے تحریک انصاف میں شامل ہونے والوں کو ہار پہنائی۔ بیرسٹر سلطان محمد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جنرل اسمبلی میں 1.5 کروڑ کشمیریوں کی نمائندگی کی۔ عمران خان کے ریاست جموں کشمیر سے متعلق موقف کی پوری دنیا نے تائید کی۔ آزاد کشمیر کے عمدہ انتخابات میں تحریک انصاف بھاری اکثریت سے حکومت بنا کر کرپٹ عناصر کا کڑا احتساب کرے گی۔ تحریک انصاف کی آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنتے ہی پہلے 3 ماہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر تتاپونی بنائیں گی۔ حجرہ شاہ مقیم میں 2 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ بچے گیند ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگ میں چلے گئے۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقہ امان بالا میں زمیندار نذیر احمد نے اپنی فصل مونجی کی باقیات کو آگ لگا رکھی تھی۔ گیند آگ میں ڈھونڈتے ہوئے دونوں بچوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، دوسرے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے کہ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقہ امان بالا میں زمیندار نذیر احمد نے اپنی فصل مونجی کی باقیات کو آگ لگا رکھی تھی کہ گیند آگ میں ڈھونڈتے ہوئے دونوں بچوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ تحصیل چوبارہ معمولی تکرار پر میکے ملنے آئی بہن کو بھائی نے گولی مار کر قتل کر دیا، ملزم فرار ہو گیا۔ تحصیل چوبارہ کے نواحی چک نمبر 301 TDA میں بھائی نے میکے ملنے آئی بہن آسیہ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عابد نے معمولی تکرار پر بہن آسیہ کو سر میں گولی مار کر قتل کیا۔ پولیس نے مقتولہ کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ مقتولہ آسیہ بی بی کی 1 سال قبل ہی فتح پور کے 107 ML کے رہائشی محمد شفیق کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ملزم عابد اعلی قتل سمیت قتل موقع سے فرار ہو گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں ڈپٹی کمشنر ملتان کی جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری، عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں عامر خٹک نے کہا کہ عوام کے مسائل کا اندازہ ہے، انشاءاللہ عوام کے تمام بنیادی مسائل ہر صورت حل ہوں گے، ہر ماہ کھلی کچہری لگایا کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کی اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا مدثر ممتاز کے ہمراہ جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری لگائی گئی اور عوامی مسائل سنے۔ عوام نے میونسپل کمیٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹس میں دیگر محکموں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق سے ڈاکٹر مہناز ملک آف اٹھوال کے اسلام آباد میں اہم سیاسی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے محمد اعجاز الحق کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ محمد اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ چند روز میں ڈاکٹر مہناز ملک کو اہم ذمہ داری سونپ دی جائے گی اور ان کی تقریر کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر محمد اعجاز الحق نے قیادت میں بھرپور اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ محمد اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ چند روز میں ڈاکٹر مہناز ملک کو اہم ذمہ داری بھی سونپ دی جائے گی اور ان کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ ڈاکٹر مہناز ملک معروف سماجی و سیاسی اور ہر دلاسی شخصیت کیپٹن ریٹائرڈ ارشد ملک رئیس آف اٹھوال کی اہلیہ محترمہ اور ماسٹر نور الہی کی بہو ہیں۔ خواتین کے مسائل اور ان کے حقوق کی بھی پاسبان ہیں۔ ڈاکٹر مہناز ملک معروف
سماجی و سیاسی اور ہر دل عزیز شخصیت کیپٹن ریٹائرڈ ارشد ملک رئیس آف ٹوال کی اہلیہ محترمہ اور ماسٹر نور الہی کی بہو ہیں. خواتین کے مسائل اور ان کے حقوق کی پاسبان بھی ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ متحدہ محاذ اساتذہ ضلع حافظ آباد کے رہنماؤں کی احسان اللہ باورہ کی قیادت میں سلطان احمد ہنجرا، محمد منیر خان شنو اور دیگر رہنماؤں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ضلع حافظ آباد چودھری محمد امین سے ملاقات کی. اساتذہ کے مسائل سے بھی آگاہ کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں جلال پور بھٹیاں سے عاصم علی کی اس رپورٹ میں. متحدہ محاذ اساتذہ ضلع حافظ آباد کے رہنماؤں کی احسان اللہ بورہ کی قیادت میں سلطان احمد ہنجرا، محمد منیر خان شنو اور دیگر رہنماؤں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ضلع حافظ آباد چودھری محمد امین سے ملاقات کی. اساتذہ کے مسائل سے آگاہ کیا، جس میں ریگولرائزیشن، پروموشن، لیو اینڈ کیشمنٹ، اساتذہ کو اینٹی کرپشن میں بوگس درخواستوں کے ذریعے ہراساں کرنا، فیمیل ٹیچرز کو میل سکولز میں ٹرانسفر کیا جائے اور دیگر مسائل شامل تھے. اس پر انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا. پروموشن سینیارٹی کی تیاری کے لیے فوری طور پر کمیٹی قائم کرنے کا حکم جاری کیا. اس موقع پر ڈی ای او سیکنڈری عبد المجید، ڈی ای او ایلیمنٹری ارشد حسین، ڈپٹی ڈی ای او خالد محمود، ڈپٹی ڈی ای او زنانہ میڈم سمینہ یاسمین موجود تھی. آخر کار تمام رہنماؤں نے سی ای او اور دیگر افسران کے اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی کو سراہا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عاصم علی، ٹی وی ٹوڈے، جلال پور بٹیاں. اورکزئی میں مخالفین سے بازیاب ہونے والے افراد کی پریس کانفرنس. کہا ہمارے مخالفین کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے. محاصرے سے نکل کر آنے والے بچوں نوید اللہ عادل اور اس کے ماموں نے اورکزئی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 2012 کے دہشت گردی کے دور میں نوید اللہ کے باپ خان سعید کو مخالفین افضل خان، بختیار اکبر، محمد اکبر اور گل اکبر نے قتل کر دیا تھا. باقی افراد کو یرغمال بنا دیا تھا. پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام لگایا کہ مصرے کے بعد ہم نے پولیس کو درخواست بھی دی لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی. شکارپور میں ٹریفک حادثہ. رکشے کی منی ٹرک کو ٹکر سے ایک خاتون جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. شکارپور کے قریب بیگاری کینال پر منی ٹرک نے رکشے کو ٹکر مار دی. رکشے میں سوار 6 افراد شدید زخمی جبکہ ایک خاتون جاں بحق ہو گئی. سندھ کے ضلع قمبر کی تحصیل نصیر آباد میں ٹاؤن کمیٹی کی نااہلی شہر بھر میں گندگی کچرا پھیلنے پر شہریوں نے احتجاجاً صفائی ستھرائی نہ ہونے پر گند اور کچرا اٹھا کر ٹاؤن کمیٹی نصیر آباد دفتر اندر پھینک دیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے ضلع انتظامیہ اور ایڈمنسٹریٹر نصیر آباد کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں تنظیم سازی کے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر اور ممبر قومی اسمبلی عبد الرحمان کانچو نے کی. اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری شیخ طارق رشید تھے. گڑھ مہاراجہ میں حکومتی احکامات پر تیسرے مرحلے میں نجی اور سرکاری پرائمری سیکشن کو کھول دیا گیا. ڈپٹی ڈی ای او اور اے ای اوز کی جانب سے پرائمری اسکولوں کی ہنگامی دورے بھی کیے گئے. میر نالہ میں نجی اسکول اقرا پبلک سیکنڈری اسکول کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا. گڑھ مہاراجہ سے عامر علی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پر تیسرے مرحلے میں نجی و سرکاری پرائمری سیکشن کو کھول دیا گیا. ڈپٹی ڈی ای او اور اے ای اوز نے پرائمری اسکولوں کے ہنگامی دورے بھی کیے. ڈپٹی ڈی ای او مسعود احمد یزدانی کا کہنا تھا کہ سرکاری اور نجی اسکولز میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنوا رہے ہیں. شہری اور دیہی علاقوں کے اسکولوں میں طلباء اور طالبات کو ٹمپریچر گن سے چیک کیا جا رہا ہے جبکہ ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے پر بٹھایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ نے ایس او پی کے تحت ادارے کھولنے کی اجازت دی ہے اور تمام اداروں کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا گیا تھا کہ ایس او پی پر عمل درآمد ہر صورت میں کیا جائے گا اور اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی. میرنے والا میں نجی اسکول اقرا پبلک سیکنڈری اسکول میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ڈپٹی ڈی ای او نے اسکول سیل کروا دیا. طلباء و طالبات کو ماسک کا استعمال کروایا جا رہا تھا. ڈپٹی ڈی ای او مسعود احمد یزدانی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے نجی یا سرکاری اسکولوں کو
उधर लाड़काना में 23 साल के नौजवान नज़ीर कल्होड़ू की लापता होने पर उनके वरसा ने कायदे अवाम प्रेस क्लब लाड़काना के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। नज़र महल्ला मकीन नौजवान के वालिद बशीर कल्होड़ू का कहना था कि 4 दिन से मेरा बेटा लापता हो गया और कोई राब्ता नहीं हो सका, जिसके सबब अगवा होने का शुबा है। उन्होंने कहा कि रहमतपुर थाने पर नौजवान के लापता होने की NSC कटवाई गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी दुश्मनी नहीं है। आपको बताएं कि सूबा पंजाब में हर माह के पहले दिन रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने तमाम अफसरान को इकट्ठा करके तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें सैकड़ों साइली ने शिरकत की। रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द और इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल भी मौके पर हल किए जाएंगे। गैमर के नवाही गांव 59 आर के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की दीवारों के साथ गंदगी और गोबर के ढेर लग गए। गंदगी की वजह से बच्चों में डेंगू फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। गैमर के नवाही गांव 59 आर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की दीवारों के साथ मकामी लोगों ने गंदगी और गोबर के ढेर लगा दिए। गंदगी और गोबर की बदबू की वजह से बच्चों को स्कूल के अंदर बैठना दुश्वार हो गया। साहिवाल में पहली बार आंख की इंतहाई पेचीदा सर्जरी की गई। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद मरीज की आंख में फैला कैंसर निकला गया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में पहली मरतबा 52 साला मरीज की आंख में फैले खतरनाक कैंसर को सर्जरी करके निकाल दिया गया। आंख की खतरनाक और पेचीदा सर्जरी में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी की क़यादत में असिस्टेंट प्रोफेसर रिजवान अहमद जीशान और आर्थो डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी ने कहा कि इससे पहले साहिवाल में आंख की ऐसी सर्जरी कभी नहीं की गई। इलाहाबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर, सर्वर फोर्स कंपनी के ताउन से चौक इलाहाबाद में गोल चक्कर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया है। इलाहाबाद के बेहतरीन शहर बनाने का बेहतरीन मिशन। जिले इंतजामिया दिन रात इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ सर्वर फूड्स के मालिकान का, जिन्होंने गोल चक्कर के तमाम अखराजात अपने जिम्मे लिए हैं। नौशहर और फिरोज में सिविल अस्पताल के इंतजामिया ने अद्वियात कूड़े में फेंक दी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जिला नौशहर और फिरोज की सिविल अस्पताल एक्शन कमेटी की सख्त एहतजाज और तहरीक चलाने के बावजूद सेहत खाते के अफसर की हैसी और लाखों रुपए की दवा मरीजों को देने की बजाय गोट दोस्त मोहम्मद सदर के करीब वाटर में फेंक देते हैं कुछ वुज़रा, और इस वजह से एंटी करप्शन में भी मुलव्वस है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ने 2018 और 2019 का सारा रिकॉर्ड भी अपनी तहवील में इसी बारे में ले लिया था। खबरें और भी हैं, यह वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, शामिल क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। उबाड़ो में पुरानी मार्केट का रिहायशी नौजवान मोहम्मद इमरान मलिक पोलियो की वजह से दोनों टांगों से माजूर, जिसकी वजह से बेरोजगार है। अपने 3 मासूम बच्चों के हमरा फाका खुशी की जिंदगी गुजारने पर भी मजबूर है। मजीद बता रहे हैं उबाड़ो से मलिक बहराम अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ो की पुरानी मार्केट के रिहायशी, बचपन से पोलियो से माजूर पढ़ा लिखा नौजवान मलिक इमरान के घर, जो कि माजूर होने के बावजूद तालीम याफ्ता नौजवान है, पर माजूरी के बायस बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने, बेरोजगारी और फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आइए मजीद जानते हैं मोहम्मद मलिक इमरान की ज़बानी। जी इमरान जी, मैं
محمد عمران ملک نام ہے میرا. میں پرانی مارکیٹ میں رہتا ہوں, سٹی باڑوں میں. جی میں نے 10 سال گزار دیے اپنی زندگی کے. 10 سالوں میں ہر منسٹر, ہر ایم این اے کے پاس گیا, اپلائی کر کے میں تھک گیا ہوں, پر آج تک مجھے کوئی بھی چانس نہیں ملا نوکری کا. انٹرویو بھی دیے, پاس بھی ہوا, پھر بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا معذوری کے باعث. اور میں شادی شدہ ہوں, 3 میرے بچے ہیں, وہ بھی اس معذوری کی وجہ سے, یعنی کہ غربت کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے گھر چلی گئی, تاکہ انہوں نے کبھی یہ کہنا تھا کہ جب آپ کا کام لگ جائے گا تو پھر ہم واپس آ جائیں گے. یہ گھر بھی میرا کرایہ کا گھر بھی میں تقریباً 5-6 ہزار روپے گھر کا کرایہ دیتا ہوں میں اس کا. ان کا اعلیٰ حکام سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ انہوں باقاعدہ ان کے بچوں کو اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی نوکری بھی دے دیں تو یہ اپنی زندگی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ شکارپور سر ہنری ہالینڈ اسپتال پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف SSP شکارپور کی کارروائیاں جاری ہیں. شکارپور کی قدیمی سر ہنری ہالینڈ آئی اسپتال پر قبضہ مافیا کے خلاف AP رہنما فراز احمد شیخ اور ڈپٹی کمشنر نوید رحمان لاڑک نے SSP شکارپور کو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا خط لکھ دیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ ساہیوال ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال میاں آصف کمال کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جہاں شہریوں کو ٹریفک آگاہی سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے, وہیں پر اسی سلسلے میں صدر چوک پر لگائے گئے ٹریفک قوانین کی آگاہی کیمپ میں شہریوں کو کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حادثات کے سدباب کے لیے شعور بیدار کرنے کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین کی خصوصی ہدایت پر بدنام زمانہ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ خطرناک ڈکیت گینگ تھانہ شرکپور, بھکی, ماناوالا اور سٹی فاروق آباد کے علاقے میں چلتی گاڑیوں کو فائرنگ کر کے روک کر واردات کرتے تھے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف قیصر عباس کی اس رپورٹ میں. کوئی میں اور ایک میڈیکل سٹور میں موجود ہوں. حکومت کی طرف سے غریب عوام پہ جو ہے ایک اور بمپ گرایا گیا ہے جو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. میرے ساتھ میڈیکل سٹور کے مالک بھی موجود ہیں اور کچھ میرے ساتھ. میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث کوٹ سبزل کا نواحی علاقہ سجن پور کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا. تعفن کی وجہ سے شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. رپورٹ کر رہے ہیں عاشق علی کھوکر. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چوبارہ چوک اعظم محکمہ اینٹی کرپشن اور سول ڈیفنس کی مشترکہ کارروائی 2 پیٹرول پمپس سیل کر دیے گئے ہیں. چوک اعظم میں لیا روڈ پر محکمہ اینٹی کرپشن اور محکمہ سول ڈیفنس کی مشترکہ کارروائی قانونی تقاضے پورے نہ ہونے پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ظہیر احمد لوہانس نے 2 پیٹرول پمپس سیل کر دیے ہیں. شیخوپورہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر غازی محمد صلاح الدین کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں DPO شیخوپورہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے 17 لاکھ نقدی 11 تولے طلائی زیورات برآمد ہوئے ہیں. ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا. 3 ملزمان ہیں ایکٹیو وہ ہم گرفتار کر چکے ہیں. اسفاندیہ مون وقت مشتاق کھرل سکنہ چرچ کے لیے ڈسٹرکٹ ننکانہ کا رہائشی ہے. خلیل احمد اور شبو وقت لیاقت قوم شیخ یہ بھی وارڈ نمبر 18 ننکانہ کا رہائشی ہے. اور محمد اکرم والخادم حسین قوم شیخ سکنہ شورا کوٹھی ڈسٹرکٹ ننکانہ یہ وہاں سے آتے تھے اور یہاں پہ آپریٹ کرتے تھے اور واردات کے بعد خطرناک ڈکیت گینگ تھانہ شرکپور, تھانہ بکھی اور ماناوالا میں وارداتیں کرتے تھے. یہ گینگ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے وارداتیں کرتا تھا. یہ ڈکیت گینگ ساتھیوں کے ہمراہ چلتی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو فائرنگ کر کے روکتے تھے. ملزمان کے قبضہ سے برآمد ہونے والا مال مسروقہ. خبریں اور بھی ہیں, یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا. ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے
क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की ताउन की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिक अली खोकर। कोट सफजल के नवाई इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी इंतजामिया ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। शहर के चारों तरफ कचरे के ढेर लगा दिए। कचरे के ढेरों की वजह से मुतादिद बीमारियां और ताउन फैलने लगा, जिसके बायस इलाका बीमारियों का गढ़ बन गया। शहरियों ने टीवी टुडे न्यूज से बात करते हुए कहा कि अपने KLP रोड है, इस पर कचरा कुंडी डाल दिया जाता है। आए रोज यहाँ हादसे भी होते हैं और आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी भी होती है। जो राहगीर हैं वो भी परेशान हैं और बीमारी फैलने का भी खदशा है। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर अफ्तार से भी अपील है और चीफ ऑफिसर अरशद वर्क से भी अपील है कि वो ये कचरा कुंडी उठा ली जाए ताकि आमद-ओ-रफ्त में भी आसानी पैदा हो सके और बीमारियों से भी महफूज। शहरियों का कहना। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि चौबारा, चौक आजम, महकमा एंटी करप्शन और सिविल डिफेंस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। चौक आजम में लिया रोड पर महकमा एंटी करप्शन और महकमा सिविल डिफेंस की मुश्तरका कार्रवाई। कानूनी तकाजे पूरे न होने पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जहीर अहमद लोहांच ने 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि NOC और के फॉर्म न होने पर पंप सील किए गए हैं। कानूनी तकाजे पूरे न होने तक पंप सील रहेंगे। उधर माछीवाल में मुखबरी के शुबे में बासर अफराद ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुसकर वालिद और वालिदा और बेटे को छुरियों और खंजरों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। माछीवाल की हदूद चक नंबर 563 EB के रिहायशी मोहम्मद अरसलान ने बताया कि गांव के रिहायशी बग्गे शाह नामी गुंडागर्द ने अपने दीगर साथियों के हमरा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सादिकाबाद में मैपको फीडर के मेन बिजली के जंग आलूद खंबे गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हज़ारों सारिफीन बापटा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बिजली बहाल ना की जा सकी। करोड़ लालीसन का रेलवे स्टेशन करोड़ में मुसाफिर के लिए मजीद खूबसूरत बना दिया गया है, जिसमें पौधे लगाए गए और मुसाफिरों के लिए मस्जिद भी बनाई गई ताकि मुसाफिर मस्जिद में नमाज अदा कर सके। मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت موجود ہوں کروڑ لالی سین کے ریلوے اسٹیشن پر۔ ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے ریلوے اسٹیشن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سفیدی کی جا رہی ہے، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مزید بینچوں کا بھی انتظامات کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ مسافر جو ہیں یہاں پر مسجد میں اپنی نماز ادا کر سکیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما مخدوم شرون شاہ، ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی ریلوے اسٹیشن ہمارا جو ہے یہ پہلے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بن گیا ہے، اور یہاں پر ہم نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے بینچز کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور جیسے ہی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئی ہے تو یہاں پر بینچز بھی لگائے گئے ہیں، اور سفیدی کا بھی جو ہے وہ بھی بلڈنگ تو سفیدی کا بھی جو ہے وہ بھی کام جاری ہے، اور مسافروں کے لیے جو ہے بڑی خوبصورت مسجد جو ہے وہ بھی یہاں پر تعمیر کی ہوئی ہے۔ جو مسافر آتے ہیں وہ یہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اسٹیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے بھی لگائے گئے ہیں، ٹھنڈے پانی کے جو ہے وہ کولر بھی یہاں مسافروں کے لیے جو ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں، لائٹس کا انتظام کیا گیا، کافی یہاں کا جو ہے وہ ہمیں۔ محرم الحرام کے 40ویں کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ہال میں ضلع جیکب آباد میں امن و امان بحال کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اظہار پٹھان کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کے چیلم کے حوالے سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ہال میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر غظفر علی قادری اور ایس ایس پی طارق نواز نے کی۔ اجلاس میں ضلع بھر سے پولیس افسران سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر غظفر علی قادری اور ایس ایس پی طارق نواز نے بتایا کہ ہماری آج جیسا کہ چیلم کے حوالے سے آج میٹنگ ہوئی ہے، امن امان کے سلسلے میں، صفائی ستھرائی کے سلسلے میں سارے یہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ تھے سارے افسر موجود تھے، اور اس کے علاوہ سب مکتبہ فکر سے جو علماء کرام وہ بھی موجود تھے۔ ہم نے ان سے میٹنگ کی اور ان سے جو کوئی مسئلے مسائل تھے وہ ان سے سنے، اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈائریکشن دیے کہ وہ پرابلم سارے حل کرے، کہ ایک امن کے ساتھ بہترین طریقے سے چیلم کا دل اسی جو ہے وہ تقدس کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے۔ ایک بڑا کمپریہنسو اور جامع سیکیورٹی پلان ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، سب معاملات کریے سے طے پائیں گے۔ ضلع بھر میں امداد اوٹھو نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش کے تحت بیان بازی کی مہم شروع کی جا رہی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سیون شریف میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امداد اوٹھو نے کہا کہ میں برادری اور وزیر اعلیٰ اوٹھو میرے برادری کے ہیں، میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، میڈیا میرے خلاف غلط چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔